आप इस मामले में भी बिल्कुल नफ़ी में था और उन्होंने कहा जी नहीं, हमने उनसे तो कोई बात नहीं की है। तो अदालत ने कहा कि आप एक बायलैटरल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम एक दूसरे मुल्क की हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करेंगे और आप उस हुकूमत के साथ अभी डायलॉग ही शुरू नहीं करते हैं इस एग्रीमेंट करने के लिए, और आपने एक सर्कल के अंदर घुमाया हुआ है अदालत को इतने अरसे से। यानी आपने अब असूली अगर फैसला कर ही लिया कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ, आफिया सिद्दीकी को उसमें वापस लाने की वो आसानी हो जाएगी। तो उस एग्रीमेंट को जब आपने किया था तो उसके बाद आपका ये काम बनता था। वो एग्रीमेंट के लिए जब आपने फैसला कर रहे थे तो उस दौरान आपका हुकूमत अमेरिका के साथ जो है वो उस पर रवाबित का आगाज़ करना आपका फ़र्ज़ बनता था। हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया हुआ था। इस पर जज साहब ने बहुत मायूसी का इजहार किया हुकूमत के कंडक्ट पर, और उन्होंने कहा कि इसको भी हमें, यानी जज साहब का रिमार्क्स का जुमला क्या था, उन्होंने कहा कि हमारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं है कि अमेरिका का वहाँ क्या ख्याल है इस बायलैटरल एग्रीमेंट के बारे में जो आप करना जा रहे हैं, ठीक है, और आप अदालत को इस पर 6 माह बैठाई रखना चाहते हैं। तो ये दूसरा पहलू था। तीसरा पहलू ये था कि जो हमने अदालत से मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो चूँकि और अमाइकस की जो हमारी जो अदालत की तरफ से मावन मुकर्रर की गई ज़ैनब जंजुआ साहिबा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की अदालत को। उन्होंने कहा अदालत को कि देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने चूँकि अमेरिका के हवाले किया आफिया सिद्दीकी को, अब हम जो भी दरख्वास्त अमेरिका में देते हैं अदालत में जाके, तो अदालत के माइंड के अंदर एक सवाल होता है कि चूँकि एक हुकूमत ने हवाले किया इसलिए दुरुस्त ही हवाले किया होगा। ये एक बड़ा गलत तासुर है जो आफिया सिद्दीकी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैलाया जा रहा है। इसलिए आफिया सिद्दीकी साहिबा ने जो इस वक्त अमेरिका की अदालतों में जो दरख्वास्त दी है, क्लेमेंसी मोशन मूव की है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक अमाइकस ब्रीफ जाना चाहिए। 3 लाइनों का जाए, बेशक 3 लाइनों का ये ब्रीफ जाए और अदालत में ये कहा जाए उनको कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि आफिया, कुछ और ना लिखें आप सिर्फ 2 लाइनें लिख दें कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि आफिया सिद्दीकी को कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जो है वो अपने वतन वापस भेजा जाए। अब इतनी बात लिखने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी हम कैसे लिखेंगे, ये क्या होगा, ये इसके लिए ये, तो अदालत इस पर भी हैरान हुई। फिर उसका एक तरीक़ाकार तय किया गया तो कि हुकूमत अब 3 दिन का टाइम दिया है हुकूमत को। 3 दिन बाद जुम्मे वाले दिन अदालत में ये मोफा के जो ज़िम्मेदार हैं वो आएंगे और हम मौजूद होंगे, और अदालत ने एक वार्निंग दे दी उनको और बड़ी वाज़ेह अंदाज में दे दी है कि आई विल मेक यू सिट हेयर अनटिल यू राइट इट। ठीक है, आप अदालत में आएंगे, आप उस दिन आप जो होमवर्क करना है वो सारा पहले से करके आइएगा। अदालत में आके आप ये ना कीजिएगा कि हमने फ़लाँ से रब्ता करना है, फ़लाँ मिनिस्ट्री तक जाना है, फ़लाँ से हमारी कार्रवाई है। आपने अब अदालत में आना है और सीधा 3 तारीख, ये 3 लाइनें हैं, ये आपके पास इसका फ़ाइनल ड्राफ्ट अप्रूव शुदा होना चाहिए ताकि आप इसको भेज सकें। ये पूरा, और एग्रीमेंट के बारे में अपनी पूरी चीज़ें तय करके आइएगा। ये जुम्मे, अब अदालत ने यह भी कहा है कि अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं क्योंकि अमेरिका में नवंबर में इंतखाबात, प्रेसिडेंट की मुद्दत ख़त्म हो रही है। उससे पहले पहले एक अमेरिकी सदर के पास जो दरख्वास्त जाएगी आफिया सिद्दीकी की तरफ से कि मुझे रहा किया जाए कंपैशनेट ग्राउंड पर, तो क्लेमेंसी पिटीशन उसे कहते हैं, तो उसके ऊपर उसके हवाले से भी जो है वो पहले हमें कार्रवाई करनी है, जो भी मौका उस पर किरदार अदा कर सकती है। ये अदालती कार्रवाई थी और अदालती कार्रवाई पर मैंने आपको पूरी ब्रीफिंग दे दी है। बाकी सेनेटर मुश्ताक साहब भी अदालत के अंदर मौजूद थे। इस मसले पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान का क्या किरदार है, आफिया सिद्दीकी केस में इनकी बड़ी एक खिदमात हैं। बाकी बात ये सिद्दीकी की पाकिस्तान वापसी के हवाले से आज मुकदमे की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज साहब खान साहब ने इसकी बड़ी तफसीली समाअत की और अरसा दराज से वो इस केस की समाअत करते चले आ रहे हैं। आज की समाअत इस मुकदमे में बहुत अहमियत की हामिल है। मैं ये कहूँगा कि आज तक जितनी प्रोग्रेस इस केस में हुई है उसमें आज की समाअत में जो मसले की जड़ है उस पर जज साहब ने आज हाथ रखा है। और पूरे आज अदालत में असल में हमने 2 दिन पहले अमरीकी जो वकील थे आफिया सिद्दीकी साहिबा के, उनकी एक डिक्लेरेशन है वो अदालत में फ़ाइल की थी। उन्होंने तमाम सबूतों के साथ अमेरिका की अदालतों में एक पिटीशन फ़ाइल कर रहे हैं, मोशन जिसे कहते हैं फॉर कंपैशनेट रिलीज़ की आफिया। उसमें उन्होंने जो चीज़ें जो उसकी तहकीक के नतीजे में जो सामने आई, उसमें 2 बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें थी। एक ये था कि आफिया सिद्दीकी साहिबा और उनके बच्चों को
چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پاکستان میں سندھ حکومت نے اور اس کے بعد ISI نے، یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے، ڈکلیریشن کا حصہ ہے، وہ ان کو امریکن ایجنسیوں کے حوالے کیا۔ عدالت نے آج بڑے واشگاف الفاظ میں حکومت پاکستان کو ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور منسٹری آف فارن افیئرس کے جو نمائندے آج عدالت میں موجود تھے، انہوں نے یہ بات تو عدالت نے صاف صاف ان کو بتا دی ہے کہ بھائی ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میرے سامنے اب ایک ڈکلیریشن آیا ہے جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں اس سے۔ میرے منصب کا یہ تقاضا یہ ہے کہ جب میرے سامنے یہ چیز آئی ہے تو میں اس کی مکمل تحقیقات اور انکوائری کرواؤں، اور انکوائری کے لیے انہوں نے 2 سوالات حکومت پاکستان سے پوچھ لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کیا یہ پرسوں آئیں جمعے والے دن، اور اس بارے میں عدالت کو وضاحت کریں کہ کیا عدالت اس پر انکوائری کا آغاز کرے کہ نہ کرے، نمبر 1۔ اور وہ میں کیوں نہ DGISI سے یہ اوپینین مانگوں، یہ عدالت کے الفاظ ہیں، رپورٹ طلب کروں، DGISI سے میں رپورٹ مانگوں اس بات کی کہ عافیہ صدیقی 2 باتیں وہ عدالت کو آ کر بتائیں، اپنی رپورٹ میں واضح کریں۔ نمبر 1 یہ بات ہے، اور یہ میں جمعے والے دن یہ آرڈر کروں گا، آج انہوں نے صرف اپنی رپورٹ میں یہ چیزیں لکھوا دی ہیں آرڈر میں۔ ایک یہ کہ کیا وہ سفیشینٹ ایویڈنس تھی، وہ بنیادی طور پر آپ کے پاس وہ کیا شواہد تھے، وہ ایویڈنس کیا تھی، ثبوت کیا تھے کہ جن کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عافیہ صدیقی کو اغوا کر لیا جائے، ایبڈکٹ کر لیا جائے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے اغوا کرنے کے بعد عافیہ صدیقی کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بچوں کو بھی اغوا کر لیا جائے، 3 بچوں کو اس کے اغوا کر لیا جائے۔ یہ آپ نے کس ایویڈنس کی بنیاد پر ان بچوں کو اور عافیہ صدیقی صاحبہ کو اغوا کیا، وہ ایویڈنس آپ کے پاس کیا تھی؟ نمبر 1 یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ایسی ایویڈنس تھی بھی، بہت بڑی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہو، آپ یہ بتائیے کہ کیا اس ایویڈنس کی بنیاد پر آپ کے پاس کوئی اختیار تھا، آپ کے پاس کوئی قانونی جواز تھا کہ آپ عافیہ صدیقی اور اس کے معصوم بچوں کو ایک دوسرے ملک کی ایجنسیوں کے حوالے کر سکیں؟ یہ 2 سوالیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے جو کلپریٹس ہیں، اس کے جو مجرم ہیں، اگر یہ کوئی جرم ہے، جب عدالت کے سامنے رپورٹ آئے گی اور اس کی روشنی میں، تو اس پر انکوائری کرنا جو ہے وہ عدالت کے فرائض منصبی میں شامل ہے اس رپورٹ کی موجودگی میں۔ سب سے پہلی بات تو عدالت نے اس پر تفصیل میں آج اس پر بات ہوئی ہے۔ دوسری، اور انہوں نے یہ لفظ کہا ہے، انہوں نے کہا آئی کانٹ جسٹ لیٹ اٹ گو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو جانے دے دوں، ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار اٹ۔ دوسری انہوں نے یہ بات عدالت کے سامنے تھی کہ آپ نے جو پچھلی دفعہ ہم نے عدالت نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ آپ 4 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اور 6 مہینے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ آپ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، واپسی کے لیے، وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ ہیں وہ کرے گی۔ آج حکومت پاکستان نے 4 ہفتے بعد جب ٹائم ملا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم اس پر کنکریٹ کو جواب آپ کو دیں گے اور ہر صورت یہ کر کے لے کے آئیں گے۔ آج حکومت پاکستان یہ جواب لے کر آئی کہ ہم امریکہ کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کریں گے، یہ ہم نے فیصلہ کر لی ہے۔ لیکن حیرت کی بات تھی، عدالت نے کہا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا بائی لیٹرل ایگریمنٹ کرنے کا، لیکن جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو کیا یہ یونیلیٹرل آپ نے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیا یا امریکہ والوں سے بات بھی کی ہے آپ نے؟ کیا وہاں اس گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے اس امبیسی کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس کی ہے؟ میں صرف شارٹلی 3 باتیں کر لوں گا۔ سب سے پہلے تو میں جسٹس سردار اسحاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ڈاکٹر فوزیہ کے ڈاکٹر عافیہ کیس میں وکیل ہیں عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں پاکستان کی سب سے مظلوم بیٹی ڈاکٹر عافیہ کا کیس بالکل سامنے آ گیا ہے۔ 3 باتیں بڑی واضح ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر عافیہ بے گناہ ہے، اور ڈاکٹر عافیہ کو ان کے 3 بچوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ایجنسیوں نے اغوا کر کے غیر قانونی طور پر افغانستان منتقل کیا، اور افغانستان سے غیر قانونی طور پر انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کر کے ان کو زخمی حالت میں نیو یارک منتقل کیا گیا، اور وہاں غیر قانونی طور پر ان کو 21 سال سے وہ قید میں اور 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ وہ بے گناہ ہے، اور یہ جرم کیا ہے اس وقت کی پاکستان کی حکومت اور ایجنسیوں نے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان کا جو تیسرا بچہ ہے سلیمان، وہ اس وقت 21-22 سال کا ہوگا، وہ غائب ہے، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ لہٰذا حکومت پاکستان فوری طور پر سلیمان کو بازیاب کر لے، جو اس وقت 6 ماہ کا تھا، اس وقت 21-22 سال کا نوجوان ہوگا، وہ کہاں ہیں، وہ کس کے پاس ہے؟ فوری طور پر سلیمان کو بازیاب کیا جائے، اس لیے کہ آج عدالت میں ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو 3 بچوں کے ساتھ بے گناہ اغوا کیا گیا تھا حکومت پاکستان اور ایجنسیوں نے، نمبر 1۔ دوسری بات، یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت پاکستان ہی رکاوٹ ہے ڈاکٹر عافیہ کو لانے میں۔ آپ دیکھیں بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے حوالے سے آج عدالت نے جس طرح غصے کا اظہار کیا ہے، جس طرح حکومت کی نااہلی اور حکومت کی نالائکی اور حکومت کی ریڈ ٹیپزم کے ذریعے سے، ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے سے ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو لٹکانے کی جو رویہ ہے ہماری حکومت کا، اس کے اوپر جو تنقید کی ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ اصل رکاوٹ اسلام آباد کے حکمران ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی وہ اسلام آباد میں حکمرانوں کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر عافیہ واپس آ جائیں، تو یہ شرمناک ہے۔ حالانکہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی نے 12 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ کے گھر جا کر ان کی مرحوم امی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی تو 100 دن کے اندر اندر ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لائیں گے۔ 3 حکومتیں ان کی آ گئی، ایک ان کی اور 2 ان کے چھوٹے بھائی کی، لیکن ابھی تک معصوم عافیہ وہ امریکی قید میں ہیں گزشتہ 21 سال سے۔ تو دوسری بات تو یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ جو اس وقت وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، بالکل آسانی سے ڈاکٹر عافیہ آ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہفتوں میں نہیں، چند دنوں میں ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتی ہے اگر اس وقت حکومت پاکستان کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ایک کلیمنسی پٹیشن فائل کرے اور خط لکھے یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، تو وہ چند دنوں کے اندر پاکستان آ سکتی ہے۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر کے، اپنے بچوں کے ساتھ اغوا کر کے آپ لوگوں نے جرم کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم اس مظلوم کو پاکستان لایا جائے۔ لہٰذا حکومت پاکستان فوری طور پر خط لکھے۔ ڈاکٹر عافیہ کی کنڈیشن خراب ہے، آپ کو پتہ ہے، ابھی ان کے وکیل نے چند دن پہلے کہا ہے کہ ریسنٹلی، شرم آتی ہے، ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے لیکن یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کی حافظ قرآن بیٹی امریکہ میں کس حالت میں ہے۔ ابھی ان کے وکیل نے، اسٹیفن کرائف سمتھ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گارڈ نے، اس جیل کے گارڈ نے سیکشولی اس کو ایبیوز کیا ہے۔ شرم نہیں آتی پاکستانی حکمرانوں کو، شرم نہیں آتی پاکستان کے مقتدرہ کو، شرم نہیں آتی پاکستان کی ایجنسیوں کو کہ ایک بے گناہ قوم کی حافظ قرآن بیٹی کو آپ نے اغوا کر کے امریکہ کو فروخت کر دیا، اور اب وہاں وہ فزیکلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اور سیکشولی اس کو ایبیوز کیا جا رہا ہے۔ اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کا وکیل اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اس لیے ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے جیل کے اندر ہے جسے جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے، جو امریکہ کی بدنام ترین جیل ہے، جہاں ہر قسم کی ایبیوز ہوتی ہے، اس کو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تو حکومت پاکستان فوری طور پر یو ایس ایڈمنسٹریشن کو خط لکھیں اور کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر کلیمنسی پٹیشن فائل کریں، وہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں کہ عافیہ کے لیے، مظلوم عافیہ کے لیے، حافظ قرآن پاکستان کی اس بیٹی کے لیے اٹھیں اور عافیہ موومنٹ کا ساتھ دیں، ڈاکٹر فوزیہ کا ساتھ دیں، ڈاکٹر فوزیہ کے وکیل عافیہ کیس میں عمران شفیق کا ساتھ دیں، اور اس وقت تک یہ ساتھ دیں جب تک اس مظلوم بچی کو، اس بیٹی کو، حافظ قرآن پاکستان کی اس غیرت کو ہم پاکستان نہ لا سکیں۔ اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ عافیہ موومنٹ کا ساتھ دیں، عافیہ کی رہائی کے لیے اٹھیں اور عافیہ کی رہائی کے لیے ہر کوشش کا وہ ساتھ دیں۔ میں خود انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ستمبر کے اندر امریکہ جاؤں اسی کیس کے سلسلے میں، تاکہ امریکی الیکشن سے پہلے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کوششوں کو مزید تیز تر کیا جا سکے۔ اچھا